اسٹیج پر وہ تشریف فرما علماء کرام شورائے اسلام، ان کے ذریعے آپ جو بھی نعت و منقبت وعظ و نصیحت سماعت کیے، اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس سے پیشتر علم پر ایک اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ آج کی تاریخ میں علم چاہے جیسا علم ہو، لیکن اگر علم دین ہے تو نور ہے، نور ہے۔ اور علم اگر ہے تو وہ علم آپ کے لیے تہذیب و تمدن، طور طریقہ، آپ کی معاشرتی زندگی کے لیے سود مند۔ لیکن جو علم دین ہے، علم دین میں علم قرآن، علم فقہ اور دیگر علوم، یہ روشنی ہے۔ اس کے ذریعے آدمی جو جہالت کی تاریکی میں پھنسا رہتا ہے، وہ علم کی روشنی میں جب آتا ہے تو اپنے دین اور شریعت کی صحیح پہچان کر لیتا ہے۔ علم کی تعریف اسے مناطقین تو بہت کی علماء جانتے ہیں، شروع سے ہی علم کی تعریف کرتے رہے، لیکن علم کی بحث ایک بہت لمبی بحث ملحات میں ہے۔ لیکن علم کی جو تعریف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کی ہے، وہاں جو علم کی تعریف کی گئی، وہ علم کی تعریف کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ علم یہ ہے، اس کو اگر ہم بتائیں گے تو آپ تسمجھ نہیں پائیں گے۔ علم یہ ہے کسی چیز کا علم ذہن تک آ جانا، یعنی یہ مائک ہے، مائک کا علم جو ہے اس کی جانکاری ذہن تک آ جانا، اس کا حاصل ہو جانا، اس کا قریب میں رہنا، تو کوئی علم یہ علم نہیں، یا تو معلوم ہے اور یا تو علم ہے ہی نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علم کی تعریف کہتے ہیں، علم ایک ایسا نور ہے کہ جو اس کے سائے میں، جو اس کے دائرے میں آ جائے منتشر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو علم کی افادیت اور علم کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ یہ آپ کے لیے حوصلے ہی کے لیے، ویسے دستار بندی جو ہوتی ہے وہ عالمیت کی ہوتی ہے، حفظ و قرأت کی ہوتی ہے، لیکن یہاں حضمتی صاحب نے آپ کے بچوں کے ایک طرح حوصلہ افزائی کے لیے کچھ پروگرام کیے ہیں تاکہ ان کے اندر اور زیادہ ذوق و شوق پیدا ہو۔ اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج مکتب میں علم حاصل کر کے اور اس کے بعد اپنے علم کو مکمل کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے کہ دارالعلوم میں جائیں اور اس کے بعد ایک سچے اچھے دین کے داعی اور عالم بنے۔ آج کے دور میں عالم تو بہت ہیں، لیکن صحیح معنوں میں مخلص عالم بہت کم ملیں گے۔ خلوص اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کا جو ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، علماء کا مقام ہونا چاہیے، اس کو گرا کے ہم نے لا کر ایسی جگہ رکھ دیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عالم مولانا ہی سب کچھ، جتنا دین ہے سب انہی کے ذمہ ہے۔ یہ ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم اپنے امام کی بس اتنے ہی دیر تعریف کریں گے جتنی دیر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جیسے ہوٹل پر آئیں گے سب سے زیادہ اگر تبصرہ کا کوئی اگر موضوع بنے گا تو وہ امام صاحب ہی بنے گا۔ امام صاحب کوئی معاملہ ہو تو امام صاحب کی گردن پکڑی جائے۔ ایک جگہ دو بھائی آپس میں لڑ گئے تو ایک بھائی امام کے پیچھے پڑ گیا، کہا امام کو نکالا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں آخر؟ کہا امام نے ہمارے بھائی سے لڑائی کر لڑا، بھائی الزام لگا رہا ہے بھائی امام صاحب۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امام کی گردن اتنی کمزور ہے کہ جب چاہیں پکڑے اس کے بعد اس کو اٹھا کے دبا دیں۔ لیکن یاد رکھیے وہ قوم ذلیل کر دی جاتی ہے جو اپنے بڑوں کا تعظیم ادب چھوڑ دے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں گے تو اللہ ہمیں محترم بنا دے گا۔ ہم جب اپنے بڑوں کا احترام چھوڑیں گے تو وہ قوم رسوا کر دی جاتی ہے۔ تو آج ہم جو رسوا ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ وجہیں ان میں یہ بھی ہیں، ہمارے